أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل احل لکم حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزے کی رات الرفث میل جول الی نسائکم تمہاری عورتوں کے ساتھ تمہاری بیویوں کے ساتھ ہن لباس لکم وہ تمہارے لیے لباس ہیں وانتم لباس لہن اور تم ان کے لیے لباس ہو علم اللہ انکم تختانون انفسکم اللہ تعالی جانتا ہے کہ بے شک تم خیانت کرو گے اپنے آپ سے فتاب علیکم پس اللہ تعالی نے تمہارے اوپر رجوع کیا وعفا عنکم اور تم سے درگزر کیا فالآن باشروہن پس اب تم مباشرت کرو ان عورتوں سے وابتغوا ما كتب اللہ لکم اور تلاش کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وکلوا اور کھاؤ واشربوا اور پیو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر یہاں تک کہ خوب واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے فجر میں سے ثم اتم الصیام الی اللیل پھر پورا کرو روزے کو رات تک۔ یہ آیت نمبر 187 کا ایک حصہ ہے، پوری آیت نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کا ایک حصہ ہم نے تلاوت کی، اس لیے کہ ایک مضمون یہاں مکمل ہو رہا ہے اور اگلے حصے میں دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سن 2 ہجری میں جب ہجرت کا دوسرا سال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ سن 2 ہجری میں جو احکامات آئے ان میں سے ایک حکم آیا کہ مسلمانوں کے اوپر اب چونکہ یہ آخری امت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، تو قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر اللہ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے۔ جو شخص مرد ہے عورت ہے روزے کی طاقت رکھے وہ روزہ رکھے گا، یہ اللہ نے حکم نازل فرمایا۔ اور روزہ کس کو کہتے ہیں؟ الامساک عن الاکل والشرب والجماع من الصبح الى الغروب، 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ کھانا پینا، اپنی جائز خواہش پوری کرنا، کب سے کب تک؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، جب تک دن رہے، دن کے شروع سے لے کر دن کے اختتام تک، ان کی جو 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ شروع میں جب روزے کا حکم نازل ہوا تو ابتدا میں پہلا روزہ جو آیا اس میں حکم یہ تھا کہ صبح صادق پر روزہ رکھا، اب رک جاؤ، اور جیسے غروب ہو گیا کھانا پینا شروع کر دیا، روزہ کھول دیا۔ اب روزہ کھولنے کے بعد کھاتے پیتے رہو، جب تک جاگ رہے ہو کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہیں، اپنی خواہش بھی پوری کر سکتے ہیں، لیکن جیسے سو گئے روزہ پھر سے شروع ہو جاتا تھا۔ اگر سو گئے چاہے 1 گھنٹے کے بعد سوئے، چاہے 2 گھنٹے کے بعد سوئے، چاہے صبح صادق تک جاگتا رہے، تو جب تک جاگ رہا ہے کھا پی سکتا ہے اور سارے کام کر سکتا ہے، لیکن جیسے سو گیا پھر روزے کا آغاز ہو گیا۔ اب ایسے لوگ بھی تھے کھیتی باڑی کرنے والے، ایسے لوگ بھی تھے جو محنت کرنے والے تھے، اب ظاہر بات ہے دن بھر روزہ رکھا ہے۔ پھر مدینہ منورہ کی گرمی بہت سخت ہوتی ہے، وہاں کی سردی بھی بہت سخت ہوتی ہے، پھر مشقت تکلیف یہ ساری چیزیں پے در پے سے واقعات پیش آئے،
کچھ صحابہ بے ہوش بھی ہو گئے تکلیف کی وجہ سے، کچھ ایسا ہوا بعض حضرات روزے کی حالت میں انہوں نے اپنی خواہش پوری کر لی جائے، اس طرح کے پیدر پہ کچھ واقعات پیش آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور کچھ تبدیلی اللہ نے کر دی کہ اب روزہ کب سے کب تک ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ ہے۔ غروب آفتاب ہو گیا تو غروب آفتاب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک جب تک رات رہے، اب رات تک تم کھا بھی سکتے ہو، تم پی بھی سکتے ہو، تم اپنی جائز خواہش بھی پوری کر سکتے ہو، اس میں سوئے نہ سوئے تمہاری مرضی ہے۔ ایک آدمی کی نیند آ رہے مغرب کے بعد میں سو رہا ہوں، سو جائے، عشاء کے بعد میں جلدی سو تو سو جائے، سوئے جاگے جب بھی، رات میں تمہیں اجازت ہے کہ تم کھا پی سکتے ہو، دن کو تمہیں روزہ رکھنا ہے۔ یہ تبدیلی اللہ تعالیٰ نے لائی اور اس میں اس کا ذکر ہے بس احل لکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی رات، الرفث، میل جول، الی نسائکم، تمہاری بیویوں کے ساتھ، اب جائز ہے تمہارے لیے، ہن لباس لکم، وہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہے، وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو۔ انسانی رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، اور سب سے قریب تر رشتہ جو فطرت کے عین میں وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ ماں باپ کا ادب و احترام ہے، بڑوں کا ادب، لیکن پردہ حائل ہوتا ہے، حیا ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سر سے پیر تک حلال کر دیا ہے، فرمایا وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو پہلے سے معلوم تھا یہ کہ تم خیانت کرو گے اپنے نفوس سے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ احکام دیتے ہیں، چیک کرتے ہیں، آہستہ آہستہ تبدیلی لاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ فتاب علیکم، پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رجوع کیا، یہ جو تم سے کوتاہیاں ہو گئی، کچھ چیزیں تمہاری طاقت میں نہیں تھی، کچھ چیزیں ایسی تھی کہ تمہارے بس میں نہیں تھی، فتاب علیکم، پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رجوع کیا، وعفا عنکم، جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے اللہ نے درگزر فرما لیا۔ فالآن باشروہن، پس اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو مغرب کے بعد سے صبح صادق تک۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، نیک صالح اولاد ملے اور امت بڑھے، ہمارے لیے ان کی اچھی تربیت ہو، ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ خوب واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہاں تک کہ خوب واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے۔ بعض صحابہ نے دھاگے لیے، کالا دھاگا لیا، سفید تکیے کے نیچے رکھ دیے، بعد نے پیروں کے ساتھ باندھ دیے، اور رات کو اٹھتے دیکھتے ہیں کہ سفید دھاگا ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ایک ظاہر، ایک ہوتا ہے لفظ، ایک ہے اس کا معنی، ایک ہے اس کی مراد۔ اب وہ شاید یہ سمجھے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دھاگا ظاہر ہوگا، سفید والا دھاگا ظاہر ہوگا کالے والے سے۔ اب رات بھر اٹھ رہے، بار بار دیکھ رہے، بار بار ہو ہی نہیں رہا۔ حضرت عدی بن حاتم تائی کا بیٹا وہ بھی آیا، کہ اللہ کے رسول تو پتہ ہی نہیں لگ رہا، سفید دھاگا تو ظاہر ہی نہیں ہو رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگا میں 2 دھاگے لیے، تکیے کے نیچے رکھ دیے، کالے ایک سفید۔ تو کہنے لگا آپ کا تکیہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے کہ صبح صادق اور صبح کاذب دونوں اس کے نیچے آ گئے۔ صبح صادق ایک پٹی آسمان پر چلتی ہے، پہلے ایک پٹی چلتی ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، پھر ایک اور پٹی ظاہر ہو جاتی ہے، صبح صادق ہے، اس کا مطلب دن ظاہر ہو گیا۔ تو کہنے لگا آپ کا تکیہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے کہ اس کے اندر یہ صبح صادق بھی آ گئے صبح، اور میں اس سے مراد ہے صبح صادق اور صبح۔ اب جب غلط فہمی پیدا ہو گئی، صحابہ کرام نہیں سمجھے، تو یہ چھوٹا سا ٹکڑا اللہ نے بعد میں نازل کیا، من الفجر، فجر سے۔ یہ قرآن کا سب سے چھوٹا ٹکڑا ہے جو ایک ساتھ نازل ہوا۔ فرمایا وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ خوب واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا
کالے دھاگے سے، من الفجر فجر سے، ثم اتم الصیام الی اللیل پھر مکمل کرو، پورا کرو روزے کو، کب تک؟ غروب تک، الی اللیل رات تک، یعنی دن بھر تم روزہ رکھ سکتے ہو، پھر رات تمہارے لیے